ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان کو برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ابھی ماشاءاللہ آپ محمدی صاحب سے اس کی رحمتیں اور برکتیں سن رہے تھے۔ سارے مسلمان اس کو رحمتوں والا مہینہ اور برکتوں والا مہینہ بیان بھی کرتے ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رمضان کو برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، رمضان کو بالخصوص رحمتوں برکتوں والا کہنے کا سبب کیا ہے؟ اس میں کون سی ایسی بڑی رحمت ہوئی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے اسلام سے پہلے دور میں چلے جائیں۔ وہ دور تھا جب اس پوری زمین پر ہدایت نام کی چیز نہیں تھی۔ ہر طرف گمراہی تھی، جہالت تھی، کفر تھا، شرک تھا۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ انسان اشرف المخلوقات ہیں، یہ اشرف المخلوقات جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے، آپس میں لڑنا، کوئی جرم کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس وقت نہ تھا، اور پھر شرک کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے پوجنا، شرک کی وجہ سے یہ انسانیت جہنم کے کنارے پر پہنچ چکی تھی۔ ادھر موت آتی ادھر سیدھے جہنم میں۔
دنیا پر گمراہی، پوری دنیا پر کفر، پوری دنیا پر شرک۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں یاد کرو، اسلام سے پہلے تم آپس میں دشمن تھے، صلح کرنے کو لوگ بے عزتی اور بے غیرتی سمجھتے تھے، لڑائیاں کرنے میں فخر اور بڑائی سمجھتے تھے۔ آگے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے۔ یہ دنیا کی حالت تھی۔ انسانوں کی اس حالت کو دیکھ کر کہ یہ سارے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، سارے گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جہالتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اعلیٰ مخلوق کو رہن سہن کا ہی پتہ نہیں، ماں باپ کے حقوق کا پتہ نہیں، اولاد کے حقوق کا علم نہیں، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے، خامدوں کو بیویوں کے حقوق کا پتہ نہیں، عورتوں کو خامدوں کے حقوق کا علم نہیں، رشتہ داروں کے حقوق کا کوئی نہیں جانتا، ہمسائے کو ہمسائے کا حق معلوم نہیں، نہ کسی کو دنیا کے فانی ہونے کا علم ہے اور نہ کسی کو یہ سمجھ ہے کہ اس دنیا کے بعد میری اصل زندگی اگلی ہے، وہاں جہنم اور جنت کی شکل میں نتیجے نکلنے ہیں۔ انسانوں کی یہ گمراہی والی حالت، کفر و شرک والی حالت، جاہل ہونے والی حالت، اس حالت کو دیکھ کر عرش والے رب کی رحمت نے جوش مارا۔ کہ میرے یہ سارے بندے جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت جب ہدایت نہیں تھی، اس وقت اللہ کی رحمت نے جوش مارا۔ آج کل ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا ہی نہیں۔ بھائیو یہ بات غلط ہے۔ اللہ کو تو اس وقت رحمت آئی تھی جب دنیا پر ہدایت چیز نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ آج تو الحمدللہ پھر بھی اسلام ہے، ایمان ہے، ٹھیک ہے کمزوریاں بھی ہیں لیکن نیکیاں بھی تو ہیں، ایمان بھی تو ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ سنتا نہیں بہت بڑی غلط بات ہے۔ اس وقت اللہ کی رحمت نے جوش مارا اور اللہ احکم الحاکمین نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو، ان انسانوں کو جہالتوں سے، گمراہیوں سے نکالا جائے اور ان کو ہدایت کے نور سے منور کیا جائے، ان کو کفر اور شرک کی اندھیریوں سے نکالا جائے، علم کی روشنی سے منور کیا جائے۔ یہ اشرف المخلوقات اخلاقیات کو چھوڑ چکے ہیں، ان کو اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار بتایا جائے، رہن سہن کے طریقے سمجھائے جائیں اور ان کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر لایا جائے۔ یہ ہے اللہ کا وہ رحمت والا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں کیا تھا۔ اس رمضان کے مہینے میں یہ فیصلہ اللہ نے کیا تھا۔ یہ ہے وہ رحمت والا فیصلہ، دنیا کو جہالتوں گمراہیوں سے نکالنے والا فیصلہ، جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کی راہ پر لانے والا فیصلہ۔
اس رمضان کے مہینے میں ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو جہالتوں سے، گمراہیوں سے نکالنے کے لیے، جنت کے راستے پر کھڑا کرنے کے لیے 2 کام کیے۔ ایک، اپنا قرآن، اپنی کلام قرآن مجید کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا کہ انسانوں کو میں خود اپنی کلام دیتا ہوں، اپنی کتاب دیتا ہوں، یہ میری کتاب پڑھیں، میری کتاب کو سمجھیں، مجھ سے رہنمائی لیں، اپنی جہالتیں، اپنی گمراہیاں ختم کریں، ہدایت سیکھیں، رہنمائی لیں۔ ایک یہ فیصلہ، اور دوسرا ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کا امام اور رہنما بنا کر بھیجنے والا فیصلہ، کہ ان لوگوں کو جہالتوں سے نکالنے کے لیے، ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے، جہنم سے بچا کر جنت کا راہی بنانے کے لیے، ان کو رہن سہن کے طریقے سمجھانے کے لیے، اور ان کو اللہ کی کتاب قرآن پڑھانے اور سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ رمضان ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور یہ رمضان ہے جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ نبوت و رسالت کا تاج پہنا کے ان کو مبعوث کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان، لوگوں رمضان کا مہینہ، پتہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ الذی، یہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لوح محفوظ سے نکال کر آسمان دنیا پر بیت العزت ہے، وہاں یک بارگی مکمل اتار دیا گیا، اور پھر آسمان دنیا کے بیت العزت سے آہستہ آہستہ 23 سال میں دنیا پر اتارا گیا۔ تو رمضان کا مہینہ وہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا ہے، ھدی للناس، اور قرآن انسانیت کے لیے مکمل ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، جب ہمارے سامنے رمضان کا تذکرہ آئے تو ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ میں گمراہ تھا، میں جہالت میں پڑا ہوا تھا، رسم و رواجوں کے اندر ڈوبا ہوا تھا، کفر و شرک جیسے گندے کام کرتا تھا، نہ مجھے باپ کا پتہ تھا، نہ مجھے ماں کی قدر معلوم تھی، نہ بیوی کے حقوق جانتا تھا، نہ اولاد کے حقوق جانتا تھا، نہ حلال حرام کو سمجھتا تھا، نہ جائز ناجائز کا پتہ تھا۔ میں گمراہ تھا۔ میرے لیے، مجھ گناہگار کے لیے، سیاہکار کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے اپنا قرآن اتارا ہے۔ میرے لیے، مجھ گناہگار کے لیے اللہ نے اپنا وہ پیغمبر جو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سمجھانے اور پڑھانے کے لیے بھیجا ہے۔ میرے رب نے تو میرے لیے اتنا کچھ کیا، میری ہدایت کے لیے، میری رہنمائی کے لیے، مجھے دوزخ سے بچانے کے لیے، جنت کا وارث بنانے کے لیے میرے رب نے تو اتنا بڑا فضل کیا میرے اوپر۔ میں کیا کر رہا؟ یہ سوچنا ہے، میں کیا کر رہا؟ کیا میں سمجھتا ہوں کہ میرے رب نے میرے اوپر احسان کیا ہے؟ میں مانتا ہوں کہ قرآن میرے لیے ہدایت ہے، میں نے تسلیم کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے استاد ہیں،
مجھے پڑھانے والے ہیں، مجھے رہنمائی دینے والے ہیں۔ کیا میں مانتا ہوں کہ میرے رب نے میرے لیے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے، تو میں بھی اپنے رب کے اس فیصلے کو قبول کر کے رسم و رواجوں کو چھوڑوں گا، دنیا کے گندے طور طریقوں کو چھوڑوں گا، میں اللہ سے پڑھوں گا، میں اپنے رسول سے سیکھوں گا، جو میرا رب کہے گا، جو میرا نبی مجھے بتائے گا، میں اس طریقے سے زندگی گزاروں گا۔ کیا کبھی یہ سوچ ہمارے اندر آئی ہے؟ یہ ہے رمضان کو سمجھنا۔ بڑے دکھ والی بات ہے، ہم نے رمضان کو صرف سحریوں افطاریوں کا مہینہ سمجھا ہے۔ رمضان آ گیا جو روزے رکھنے ہیں، سحری کو 2-4 پراٹھے کھانے ہیں، جگ بھر کے لسی پینی ہے، اور افطاری کے وقت پکوڑے کھانے ہیں، چاول ڈھونڈ رہے ہیں کہاں سے اچھے ملتے ہیں۔ ہماری عورتیں وہ رمضان کے وقت اپنے کچن کی فکر میں ہوتی ہیں، بیسن لا کے دو، انار دانہ لا کے دو، فلاں چیز لا کے دو، ہم نے یہ بنانا ہے، ہم نے یہ بنانا ہے۔ پہلا آدھا رمضان ہمارا کھانے پینے کے چکروں میں، اور اگلا آدھا رمضان بالخصوص آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر ہے، وہ ہمارا عید کی تیاریوں میں گزرتا ہے، کپڑے خریدنے میں، جوتے خریدنے میں، بازاروں کے اندر گھومنے میں۔ ہم نے رمضان کو ساری افطاری اور خریداری کا مہینہ سمجھا ہے، کمائی کا سیزن سمجھا ہے۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھایا ہے کہ رمضان کیسے گزارنا ہے؟ فرمایا من صام رمضان، رمضان کے روزے رکھنے دنوں کے 2 اصولوں پر۔ رمضان کے دن گزارنے ہیں، روزے والے دن گزارنے ہیں 2 اصولوں پر۔ پہلا اصول ہے ایمان، اپنے اندر ایمان پیدا کرنا ہے۔ ایمان پیدا کرو اپنے اندر، سوچو میں گمراہ جہالتوں میں پڑا ہوا، میرے رب نے میرے لیے اتنا بڑا فیصلہ کیا، میرے لیے قرآن اتارا، میرے لیے اپنا نبی بھیجا، میرے لیے دین اتارا، اس دین کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ مان لے اللہ کے فیصلے کو، عزم کر لے کہ میں نے اللہ کے سے قرآن لینا ہے، اپنے نبی سے دین لینا ہے، اپنے رسم و رواجوں کو، برادری کے رواج، علاقوں کے رواج، ملکوں کے رواج، لوگوں کو دیکھنا، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کی دیکھا دیکھی، ہماری حجامتیں، ہمارے لباس، ہمارے رہن سہن لوگوں جیسے ہیں، اور لوگ بھی وہ مغرب کے چوڑے عیسائی یہودی، ہندوستان کے بدترین مشرک ہندو، ان کی رسمیں، ان کی حجامتیں، ان کے لباس، ان کی بولیاں۔ معصوم بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، کیا بولیاں سکھاتے ہیں ان کو؟ ماما، پاپا، ٹاٹا، بائے بائے۔ کیا تربیت کرتے ہیں اپنے اولادوں کی؟ ٹیلی ویژن، گندے ڈرامے، بے حیائی والے گانے، بے پردہ عورتیں، ننگ درنگ لباس۔ ہم نے کیا قدر کی اللہ کے فیصلے کی؟ کیا قدر کی ہم نے قرآن مجید کی؟ خاندانوں کے خاندان دیکھ لو، دنیا کمانے کے لیے بڑا پڑیں گے، ماسٹر ڈگریاں، ایم فل، پی ایچ ڈی، لاکھوں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، کتنے ہیں قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے؟ کیا قدر کی میں نے اللہ کے فیصلے کی؟ دنیا کے کھلاڑیوں کو میں جانتا ہوں، اداکاروں، فنکاروں کو جانتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کتنا جانتا ہوں، کتنا میں نے پڑھا ہے اپنے نبی کو، ان کی زندگی کو، ان کی سیرت کو، ان کے رہن سہن کو،
حجامت لباس کو، شادی غمی کو، میرے لیے رہنما تو وہ ہے نا۔ کیا قدر کی میں نے اپنے نبی کی؟ اپنے آپ کو بھائیوں شرمندہ کریں۔ کوئی ضرورت نہیں کسی مولوی کے سامنے بیٹھنے کی، تنہائی میں بیٹھ جاؤ، سوچو میرے رب نے میرے اوپر کتنا فضل کیا اور میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت کا جواب یہ ہے۔ اللہ کہے میرے بندے مجھ سے قرآن لے لے، ہدایت میں آ جا، میں کہتا ہوں نہیں میں نہیں پڑھنا۔ اللہ کہے میں اپنا نبی تمہیں دیتا ہوں، اس سے پڑھ لے، اس کی پیروی کر لے، اس کی بات مان لے، میں کہتا ہوں نہیں میں نہیں نبی کی بات مانوں گا، میری بے عزتی ہوتی ہے۔ قرآن حدیث پڑھوں گا، میری کیا عزت ہوگی؟ یہ تو مولویوں کے کام ہے، یہ تو جراحوں کے کمیاروں کے کام ہے۔ کیا زندگی اور کیا کردار ہے۔ تجھے اللہ نے 4 پیسے دیے، جوانی دی، ذمہ دار بنا دیا، مالک بنا دیا، تھوڑی سی خوبصورتی دے دی، تو نے اپنی اس جوانی سے، اپنی اس دولت سے اللہ اور اس کے رسول کو عزت نہ دی، تو دنیا کے عیسائیوں یہودیوں کو عزت دے رہا ہے۔ افسوس تیرے کردار پر۔ تیری جوانی سے کفر کو فائدہ ملتا ہے، تیرے مال سے کافروں کو عزتیں ملتی ہیں، تیری اولادوں سے کافروں کو عزتیں ملتی ہیں، تیری جوانی سے، تیرے مال سے، تیری اولاد سے اللہ کو عزت کیوں نہیں ملتی؟ اللہ کے نبی کو عزت کیوں نہیں ملتی؟ اپنے آپ کو بھائیوں شرمندہ کریں، تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں میرے رب کا میرے ساتھ سلوک کیا ہے اور میرا اپنے رب کے ساتھ چلن کیا ہے۔ ہماری بہن بھی سوچے، اللہ نے مجھے پیدا کیا، مجھے حسن دیا، مجھے نزاکت دی، مجھے جوانی دی، خوبصورت چہرہ دیا، خوبصورت جسم دیا، میرے رب نے میرے اوپر احسان کیا، تو اپنے حسن جوانی کو کہاں استعمال کر رہی ہے؟ بے حیائی پھیلانے کے لیے، ماں باپ کو ذلیل کرنے کے لیے، معاشرے کے نوجوانوں کو گناہگار بنانے کے لیے۔ تنہائی میں بیٹھ کر سوچے محترم بھائیوں، یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں فرمان ہے، من صام رمضان، رمضان کے روزے کس طرح رکھنے ہیں؟ 2 اصولوں پر۔ پہلا اصول ہے ایمان، اپنے اندر ایمان پیدا کرنا ہے، اللہ کا حیا پیدا کرنا ہے، اللہ سے محبت پیدا کرنا ہے، اللہ کے احسان کو سمجھنا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز فرما بردار بنانا ہے۔ پھر روزہ ساتھ تربیت کرتا ہے، یہ سبق سکھلاتا ہے۔ روزے میں ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں نا، پینا چھوڑ دیتے ہیں، خواہشات پر چلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ روزہ تمہیں سمجھاتا ہے چودھری صاحب، کھانا پینا چھوڑو، خواہشات پر چلنا چھوڑو، اللہ کی طرف دھیان کرو، تم نے اللہ کے حکم پر چلنا ہے۔ خواہشات چھوڑ کر، کھانے پینے کے چکروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دیکھو۔ وہ رب ہمارے لیے قرآن اتار رہا ہے، ہمارے لیے اپنے نبی کو بھیج رہا ہے۔ ہم نے اپنے رب کے فیصلے کو قبول کر کے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو اللہ کے مطابق، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق بنانا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اور دوسرا اصول ہے احتساب۔ احتساب، اپنا محاسبہ کرو، اپنا احتساب کرو، اپنے آپ کو شرمندہ کرو۔ کاہے کا تو چودھری بنا پھرتا ہے، کاہے کا تو پڑھا لکھا ہے؟ بیوقوف، تجھے اتنی عقل نہیں کہ میرا نعمتیں دینے والا رب اور میں اس کا نافرمان ہوں؟ ہمارے ملازم ہوتے ہیں نا، 20-25 ہزار تنخواہ لیتے ہیں، کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ملازم ہماری مرضی کے خلاف چلیں، ہماری نافرمانی کریں؟ پسند کرتے ہو؟ اللہ ہمارا مالک ہے اور اس نے ہمیں تنخواہوں پر نہیں رکھا ہوا۔ وہ اتنی نعمتیں، اس کی اتنی نعمتیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ وہ مالک بھی پسند نہیں کرتا کہ میرا بندہ میرا نافرمان۔ اپنے آپ کو احتساب، محاسبہ کرو، میں کتنا گندا ہوں، کیا پڑھا لکھا ہوں، مجھے اپنے رب کی شرم ہی نہیں۔
اپنے رسول کی عزت وقار کا خیال ہی نہیں. میں تو عیسائیوں جیسا بنا ہوا ہوں، میرا چہرہ کیسا ہے، میرا لباس کیسا ہے، میرے بیٹے نمازیں ہی نہیں پڑھتے، میری بیٹیاں نماز ہی نہیں پڑھتی. اللہ کے سامنے جھکنا بھی گوارا نہیں. اس کی نعمتیں کھانے کا بڑا شوق ہے. اللہ کی نعمتیں منہ کھول کھول کے کھاتا ہے. یہ بھی کھا لوں، وہ بھی کھا لوں، وہ بھی کھا لوں. نئے پھل آتے ہیں تو بھر لیتے ہیں اپنے فریزر، یہ بھی کھا لوں. اللہ کی نعمتیں کھانے کا بڑا شوق ہے. جو نعمتیں دینے والا رب ہے اس کی عزت کا بھی تو خیال کرو. اس کو اپنی عاجزی فرما برداری بھی تو دکھاؤ. یہ ہماری آخرت کا مسئلہ ہے. آج جو نعمتیں ہم کھا رہے ہیں قیامت کو ہم نے حساب دینا ہے. اللہ نے پوچھنا، ہو چودھری تجھے میں نے پیدا کیا تھا، میں نے زمین دی تھی، میں نے جوانی دی تھی، میں نے اولاد دی تھی، میں نے عزت چودراہٹ دی تھی، بتا تو نے میری کیا عزت رکھی؟ میں نے اپنا قرآن دیا، کیا احترام کیا؟ میں نے اپنا اعلیٰ ترین نبی تجھے دیا، کیا عزت کی تو نے میرے نبی کی؟ اللہ موتیں دکھاتا ہے، موتیں. یہ زندگی بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور موت بھی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی بھی اللہ نے پیدا کی، موت بھی اللہ نے پیدا کی. ہم صرف زندگی کو دیکھتے ہیں، میری زندگی کیسے گزرے گی، میرے بیٹے کی زندگی کیسے گزرے گی، میرے ماں باپ کی زندگی کیسے گزرے گی، میری بیٹی کی زندگی اچھے گزر جائے. ہم زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ موت کے بعد میرا کیا بنے گا، میرے بیٹے کا موت کے بعد کیا بنے گا، میری بیٹی کا موت کے بعد کیا بنے گا، میرے ماں باپ کو موت کے بعد کیا ملے گا، میری بیوی کی موت کے بعد کیا ہوگا، میرے خامد مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوگا؟ ہم نے کبھی موت کو سوچا ہی نہیں. رمضان کے روزے ساریوں افطاریوں کے چکروں میں نہیں، ایمان و احتساب کی بنیاد پر ہے. اور رمضان کی راتیں، من قام رمضان، رمضان کی راتوں کو قرآن پڑھنا ہے، اللہ کے سامنے رکوع کرنے ہیں، سجود کرنے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے، عبادت کرنا ہے. اور راتوں کا قیام، اس کے بھی یہی دو اصول ہیں، ایماناً واحتسابا، اپنے اندر ایمان پیدا کرتے ہوئے اور اپنا احتساب کرتے ہوئے. یہ تو آدھا پونا گھنٹہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں نا، سوچ یہ رکھو کہ ساری رات قرآن پڑھنا ہے، قیام کرنا ہے. گھروں میں قیام ہو، گھر کا سربراہ آگے کھڑا ہو، پیچھے بیٹے پوتے کھڑے ہوں، پیچھے بیٹیاں عورتیں کھڑی ہوں، پڑھائے نماز. اللہ کی نعمتیں کھانے والے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، دعا کرنا نہیں آتی، اللہ کے سامنے جھکنا نہیں آتا. کتنی شرم والی بات ہے. رمضان بھائیوں گزارنا ہے دو اصولوں پر، ایمان واحتساب، اپنے اندر ایمان پیدا کرنا ہے اور اپنا احتساب کرنا ہے. یہ مشکل باتیں ہیں. ہم عادی ہیں میٹھی میٹھی باتوں کے، شعر سناؤ، مولوی صاحب کو واقعہ سناؤ، مزہ آئے. جب ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اپنے رب کے سامنے پیش کریں گے نا، مزہ پھر آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ قرآن میدان محشر میں آئے گا، اللہ سے کہے گا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، میرے اوپر عمل کرتا تھا، میری وجہ سے رات کو سوتا بھی نہیں تھا، اللہ میں سفارش کرتا ہوں، اللہ کا قرآن سفارش کرے. پھر مزہ ہے کہ نہیں؟ اور اگر قرآن کے اللہ یہ نہیں تھی میں نے پڑھتا ہوں، یہ فلمہ میں ہے. ہمارے ڈیروں پر کیا ہوتا ہے، اور چودھریوں، آج کے چودھری اور تاجر، اللہ ان کو ہدایت دے، دنیا کی سب سے زیادہ بددیانتیاں، خیانتیں، چوریاں، دھوکے، ڈاکے یہ ہمارا تاجر طبقہ کرتا ہے.
منڈیوں میں، مارکیٹوں میں، پلازوں میں بیٹھے ہوئے، خیانتیں، 2 نمبریاں، وعدہ خلافیاں، ملاوٹیں، جعل سازیاں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ احتساب کرو، میں کوئی فقیر تو نہیں، مجھے اللہ نے لاکھوں پتی بنایا ہے، کیوں حرام کھاتے ہو؟ اللہ کو خوبصورت بن کے دکھائیں، ہم اللہ کو نکمے اور چول بن کے دکھاتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، اللہ کا ڈر کوئی نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ رمضان اپنے آپ کو صاف کرنے کا مہینہ ہے، اپنے عقیدے صاف کرو، اپنے کردار صاف کرو، اپنے اعمال صاف کرو، اپنا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ کلیئر کرو، اپنا تعلق اپنے نبی کے ساتھ مضبوط کرو۔ دنیا کے کافروں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، ہندوؤں سے اپنے تعلق توڑو، وہ ہمارے رب کے دشمن ہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ محترم بھائیوں، آپ کو پتہ نا مجاہدین نے افغانستان کے اندر قربانیاں دے کے پوری دنیا کے کفر کو تباہ و برباد کیا ہے، روس کو توڑ دیا، امریکہ، نیٹو، یورپ کو برباد کر دیا۔ مجاہدین نے قربانیاں دے کر، ہم نہیں سمجھتے تھے مجاہدین کو، ہمارے لوگ باتیں کرتے تھے، ہمارے مولوی بھی نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے اپنے مجاہد بندوں کے ہاتھوں سے اسلام کو غالب کیا، جہاد فاتح بنا۔ دنیا کے جتنے یہ سپر پاور بنے پھرتے تھے، اللہ نے سب کو ذلیل کر دیا۔ لیکن ان کے رسم و رواج، ان کی ثقافت، ان کے کلچر، ان کے طور طریقے یہ دنیا کے اوپر موجود ہیں۔ بھائیوں، ان کافروں کے رسم و رواجوں کو، ان کے کلچر کو، ان کے گندے تمدن کو ذلیل کرنا ہمارا فرض ہے۔ سوچو اگر اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا، اور ناروال کے چودھریوں، نوجوانوں، میرے مجاہد بندوں نے قربانیاں دے کے میرے دشمنوں کو مارا تھا، ان کے نظام توڑے تھے، تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کافروں کے طور طریقوں کو عزتیں دیتا تھا؟ میرے نبی کی سنت حدیث کو پسند نہیں کرتا تھا؟ تو نے دنیا پر میرے اسلام کو اونچا نہ کیا، کافروں کے طور طریقوں کو عزتیں دیتا رہا، کیا جواب دیں گے ہم؟ اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنائیں، اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائیں۔ ہم کفر کے بیٹے نہیں، اسلام کے بیٹے ہیں۔ ہماری جوانیوں میں اسلام نظر آئے، ہمارے کاروبار میں اسلام نظر آئے، یہ ملاوٹیں، جعل سازیاں، زمینوں پہ قبضے کرنا، پلاٹوں پہ قبضے کرنا، بیٹیوں بہنوں کی وراثتیں کھا جانا، یہ درندوں والے کام، کتوں والے کام، اعلیٰ انسان کا یہ کردار نہیں ہے۔ ہم صدقہ کرنے والے ہیں، ہم زکاتیں دینے والے ہیں، ہم غریبوں مسکینوں کے لیے رحمتیں کرنے والے ہیں، ہم لوگوں کی مجبوریوں سے فائدے اٹھا کے ان سود کھانے والے، حرام کھانے والے نہیں۔ اگر آپ کسی کو زکات دیں، کوئی بندہ کہے جی میں ذرا مقروض ہوں، پریشان ہوں، مجھے زکات سے مدد کرو، آپ اس کو 25,000 روپیہ دے دیں، چل یار لے لے، پھر آپ اس بچے کو، اس بندے کو اپنی بیٹی کا بہن کا رشتہ دینا پسند کریں گے؟ کیوں؟ یہ غریب ہے، میں نے اس کو زکات دی تھی، وہ غریب ہے، اس کے لیے زکات جائز ہے، اس نے جائز طور پر زکات کا 25,000 لیا، استعمال کیا، وہ تو تیری نظروں سے گر گیا، تیری 2 لاکھ زکات بنتی ہے، تو نہیں دیتا، 1.5 پونے 2 لاکھ کھانے والا، زکات کھانے والا، تو کہاں عزت والا ہے؟ جو زکات نہیں دیتے، لاکھ زکات ہے، 2 لاکھ زکات ہے، 5 لاکھ زکات ہے، نہیں ادا کرتے، خود ہی کھا جاتے ہیں، یہ زکاتیں کھانے والے یہ کہاں سے عزت والے ہو گئے؟ بھائیو، سوچ بدلے، اپنے آپ کو اپنے پیدا کرنے والے کی نگاہ میں اچھا بنائیں، اپنے آپ کو اپنے نبی کی نظر میں اچھا بنائیں،
اپنے آپ کو اپنے دین کی نظر میں بہتر اور خوبصورت بنائیں، اپنے آپ کو اسلام کی نظر میں اچھا بنائیں۔ رمضان اس تبدیلی کا مہینہ ہے، اور پھر ہمارا جو دین ہے نا، ہمیں یہاں تک نہیں رکھتا کہ اپنی اصلاح کرو، ہمارا دین تو ہمیں اس مقصد کو دیتا ہے کہ تم نے دنیا پر بھی اسلام کو غالب کرنا ہے، صرف اپنے آپ کو ہی نہیں، دنیا کو فتح کرنا ہے۔ عیسائیوں کو بتانا تمہارا رب اللہ ہے، عیسیٰ کی پوجا چھوڑ دو، تصویروں کی پرستش چھوڑ دو، جعلی گندے مصنوعی عقیدے چھوڑ دو، تم جہالتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ تم نے اسلام ان کو بھی بتانا ہے، تم نے ہندوؤں کو سمجھانا ہے، کروڑوں بت بنا کے ان کی پوجا کرنے والے جاہل و بیوقوف ہو۔ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہارے لیے زمین اللہ نے بنائی ہے، آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے، اپنے رب کو پہچانو۔ ہم نے تو اسلام کو دنیا پر غالب کرنا ہے، ہم اپنے آپ پر ہی غالب نہیں کر رہے۔ سمجھ آگی رمضان کیسے گزارنا ہے؟ جب ہم اپنی اصلاح کریں گے نا، انشاءاللہ اپنی سوچ ٹھیک کریں گے، اپنے عقیدے ٹھیک کریں گے، ان دنیا کے چکروں سے نکل کر اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنائیں گے، اللہ کی نظر میں خوبصورت بنیں گے، اپنے نبی کے ساتھ وفادار بنیں گے، اپنے قرآن کے ساتھ وفاداریاں کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے، پھر اللہ کو رحمت آئے گی کہ میرے بندوں نے میرا فیصلہ قبول کیا ہے، میرے قرآن کو قبول کیا ہے، میرے نبی کو قبول کیا، پھر رحمتوں کے دروازے کھلیں گے۔ ورنہ فرادیوں پر رحمت نہیں ہوتی، فراڈ بازی کرتے ہیں، نام اللہ کے لیتے ہیں، بات نہیں مانتے، نام نبی کا لیتے ہیں، نبی کی بات نہیں مانتے، نام قرآن کا لیتے ہیں، کبھی قرآن سے رہنمائی نہیں لی، کہلواتے اپنے آپ کو یہ ہیں کہ ہم سنت ماننے والے ہیں، حدیث ماننے والے ہیں، سنت حدیث کو کوئی نہیں مانتے۔ ہم تو لوگوں کے پیچھے، بھیڑوں کی طرح لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہمارے اولادیں کیا کر رہی ہیں؟ ہمارے بیٹے کبھی دیکھا ہے بیٹے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹیاں نمازیں پڑھتی ہیں کہ نہیں؟ روزے رکھتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہم دنیا کے بیٹے ہیں، دنیا کمانے کے لیے سب کچھ ہے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا تنخواہ لینے کے لیے، نوکریاں لینے کے لیے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، نوکر بنانے کے لیے۔ بھائیو اپنی سوچ بدلو، یہ دنیا فانی ہے، ہماری اصل زندگی آخرت ہے۔ ہم نے انشاءاللہ اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے، جنت کے چودھری بننا ہے، جنت کے شہزادے بننا ہے، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنا ہے، وہ سونے چاندی کے محلات کے مالک بننا ہے، حوروں کے ساتھ ہمارے رشتے ہونے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی رحمتوں اور برکتوں کے پس منظر کو پہچان کے اپنے آپ کو رحمتوں کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنی جوانیوں سے، اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے اسلام کو عزت دینے والے بنے، اور کفر کے طور طریقوں کو ذلیل کرنے والے بنے۔ اللہ جہاد اور مجاہدین کی مدد فرمائے، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان نے جہاد کیا نا، مجاہدین نے جہاد کیا، کفر کی قوتیں توڑی ہیں، آج کافر پریشان ہیں کہ مجاہدوں نے ہمیں مارا۔ اگر انہوں نے ہمارے کلچر کو، ہماری رسم و رواجوں کو، ہماری حجامتوں لباسوں کو دنیا سے ختم کر دیا تو دنیا پر تو ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا، دنیا پر اسلام غالب آ جائے گا۔ وہ ڈرتے ہیں اپنے کلچر، اپنی تہذیبیں، اپنی غلامیاں دنیا پر رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ جو آپ گڑبڑ دیکھنا، منڈی لگی ہوئی ہے، منڈی بکاؤ مال بک رہا ہے، یہ منڈی اسی لیے لگی ہے کسی طرح اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دیا جائے، پاکستان کو دنیا کا قائد نہ بننے دیا جائے، اسلام جہاد کو دنیا کی قیادت نہ مل جائے، یہ غلامیوں سے نہ نکلیں، ہمارے نوکر غلام بن کے رہیں، ہماری حجامتیں، ہمارے لباس، ہمارے کلمے پڑھیں۔ یہ ایک مقابلے کا وقت ہے بھائیو، یہاں پارٹیاں نہیں دیکھنی، یہاں مفادات نہیں دیکھنے، یہاں اسلام کی کفر کے ساتھ جو جنگ ہے، مقابلہ ہے، اس کی بنیاد پر دیکھنا ہے۔ ہم نے کفر کو گرانا ہے اور اسلام کو انشاءاللہ بلند کرنا ہے۔ یہ جذبے اور ولولے پیدا کرو اور اللہ سے دعا کرو اللہ پاکستان کو فتنوں سے محفوظ رکھے، اس کو دنیا کا، عالم اسلام کا قائد بنائے۔ یہ اسلام کا مرکز ہے، یہ جہاد کا مرکز ہے۔
یہ لا الہ الا اللہ کا ملک ہے، اس کی فوج اسلام کی فوج ہے، اس کا ایٹم اسلام کا ایٹم ہے، اس کے اندر جہاد پلا بڑا ہے، دنیا کے کفر کی ساری طاقتیں توڑنےوالا ملک ہے۔ اس ملک کی قدر کرو، اللہ اس ملک کو عزتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے کہ نہیں؟ یہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، جو فرق ہمیں نظر